فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر بالفرض ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ مضبوط پہاڑوں پہ رکھتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے مخاطب ہمارا قرآن رکھنے کے بعد آپ ان پہاڑوں پہ دیکھ لیتے کہ وہ لرز جاتے، ذرہ ذرہ بن جاتے۔ ہم نے تو ذرا سی اپنی تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو وہ نہ برداشت کر سکا، سارا سرما بن گیا۔ قرآن ساری ہماری تجلی ہے۔ جب ہم نے اگر یہ پہاڑوں پر ڈالنے کے سوچتے اور ڈال دیتے تو برداشت نہ کرتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، دوسرے مقام پہ سورہ احزاب میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے یہ عظیم امانت جب پیش کی آسمانوں پر زمینوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے معذرت کر لی، رب العالمین یہ اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو ایک عظیم انسان نے اٹھا لیا۔ اس عظیم انسان کو محمد بن عبداللہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس پیغمبر کی برکت سے اس کے امتیوں میں بھی ایسے قلوب ہم بناتے جائیں گے، جب وہ اس قرآن کو یاد کرنا چاہیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھنا چاہیں، ہم وہ صلاحیت عطا کر دیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر دیں گے، حافظ بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کا پیغمبر حافظ قرآن تھا۔ ارض و سما کہاں، ارض و سما کہاں، جہاں تو سما سکے، ارض و سما کہاں کہ جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل وہ ہے جہاں تو آ سکے۔ قرآن زمین و آسمان میں کیا صلاحیت تھی کہ اس کو لے لیتے۔ اللہ نے بنی آدم میں، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ہم نے آدم میں وہ صلاحیت رکھی، جب پوچھا کہ نام بتاؤ بتانے لگ گئے، فرشتوں کو کہا تو معذرت کر لی، اس لیے کہ ہم نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ عظیم چیز ہے، اور دیکھو نا معجزہ کہتی اس کو ہے کہ عقل نہ مان سکے۔ معجزہ عقل سے ماورا چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ ایک پیالے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، اس میں انگلی مبارک رکھیں، سینکڑوں قافلے والے لوگ اپنی ضروریات اس چشمے سے پورا کر لیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ جو عقل میں بات نہیں آتی، اتنی بڑی کتاب اور ذرا سے دل میں آ گئی، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنی بڑی کتاب۔ پہلی کتابیں بھی تھیں، کچھ لوگ حافظ بھی ہوتے تھے لیکن اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا تو آخری پیغمبر ہے نا جی، یہ آخری کتاب ہے۔ آپ کبھی ترجمہ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے واقعات شروع ہوں گے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا، پھر نوح علیہ السلام نے یہ کیا وہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے تو واقعات سے بھرا پڑا ہے قرآن مجید۔ سارے سابقہ حالات و واقعات قرآن مجید نے بتانے تھے، آخری امت کو باخبر کرنا تھا، تو اس لیے قرآن مجید کتاب بڑی ہے، 23 سالوں میں نازل ہوئی۔
اس لحاظ سے تو 114 صورتیں، 6666 آیات، اتنی بڑی کتاب 30 پاروں پر مشتمل، اور غیر عرب بچے بھی. پھر اب دوسرا ادھر اتنی بڑی، اور ادھر جب معجزہ دکھایا تو غیر عرب 7-8 سال بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا. یہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے، پیغمبر اسلام کی یہ دعا ہے.